اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ شرک کی ابتدا کب ہوئی اور کیسی ہوئی؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ شرک کی ابتدا نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی، اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ شرک کی ابتدا دو چیزوں سے ہوئی: بزرگوں کے قبروں کی تعظیم اور ان کے مجسمے بنانے سے ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کان بین نوح و آدم 10 قرون کلہم علی الاسلام۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں 10 قرن کا زمانہ ہے، 10 صدیاں ہیں۔ اس میں تمام لوگ توحید پر تھے اور کوئی شرک کا نام و نشان نہیں تھا، صرف سب اللہ واحد کی بندگی کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 آدمی تھے۔ 29ویں پارے کی سورۃ نوح میں ان کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 بزرگوں کے نام ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام۔ یہ کی بات دیگر ہے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ قوم بڑی غمگین ہو گئی اور وہ کہنے لگے کہ جو ہمیں عبادت کا شوق دلاتے تھے اور ہمیں وعظ و نصیحت کرتے تھے، اب وہ ہم میں نہیں رہے، دنیا سے چلے گئے، غمگین ہو گئے۔ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، اور بعض روایتوں میں اس طرح ہے کہ شیطان ایک کاریگر کی صورت میں ان کے پاس کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم ان کی مجسمے بناؤ اور یادگار کے طور پر اپنے عبادت خانوں کے پاس ان کو نصب کرو تو اس سے عبادت کا شوق پیدا ہوگا، ان کی یاد آئے گی۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، ان کے مجسمے بنا دیے گئے۔ جب وہ نسل چلی گئی، دوسری نسل آئی تو انہوں نے اپنے آباء اجداد سے ان کی تعریف سنی تھی، تو انہوں نے تعظیم شروع کی، اور ابلیس نے ان کو یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارے آباء اجداد ان کی تعظیم کرتے تھے، بڑے نیک لوگ تھے۔ جب وہ نسل بھی ختم ہو گئی، تیسری نسل آئی تو شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ تمہارے آباء اجداد ان کی بندگی کرتے تھے، اور جب قحط آتی تھی، کوئی مصیبت ان کو پیش آتی تھی تو وہ ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور انہی کی بندگی کرتے تھے۔ چنانچہ پوری قوم نے ان 5 بزرگوں کی بتوں کی عبادت شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے 950 برس تبلیغ کی، ان کو سمجھایا، اور جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے ان کو غرق کیا گیا، طوفان سے ان کو غرق کیا اور زمین کو ان سے پاک کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ستاروں کی پوجا کرتی تھی، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ستارے ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطے ہیں، تو انہوں نے ستاروں کے بت بنائے تھے اور ان کی بندگی کرتے تھے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اغاثۃ اللہفان میں، اور علامہ شارستانی نے الملل والنحل میں لکھا ہے کہ ایسا عقل مند انسان دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا کہ اپنے ہاتھ سے وہ بت بنائے، پتھر کا یا لکڑی یا تانبے وغیرہ سے بت بنائے، اور پھر وہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ میرا الہ ہے، میرا خدا ہے۔ نہیں، بلکہ وہ بزرگوں کی بت بناتے تھے اور اس بت کو معبود غائب کی علامت سمجھتے تھے کہ اس بزرگ کی روح اس میں آتی ہے اور یہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، پھر ہمارے کام بناتے ہیں۔ جیسا کہ شرک کے اندر مبتلا کرنے کے لیے ابلیس لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالتا ہے کہ آپ جائے
کسی قبر کی زیارت کرے تو سب سے پہلے انسان قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، پھر شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ یہ شخص بڑا اللہ کا مقرب ہے، نیک بندہ ہے، اور تم تو گناہوں کے اندر لت پت ہو، لہٰذا اس کو وسیلہ اور واسطہ بنا کر دعا کرو اور ان کے ذریعے اللہ سے شفاعت کرا دو۔ پھر اس کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ جب یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، نیک اور صالح ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت اور تصرف بھی دیا ہوگا، لہٰذا ان سے اپنے حاجات مانگنا شروع کر دو۔ تو پھر وہ حاجات مانگنا شروع کر دیتا ہے اور وہاں سجدے لگاتا ہے، دعا کرتا ہے، اور وہاں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ کہانیاں گڑھ رکھی ہوتی ہے کہ یہاں پر ایک عورت آئی، اس کی فلاں ضرورت تھی، اس نے دعا مانگی اور اس کی ضرورت پوری ہو گئی، اور فلاں شخص کے فلاں ضرورت پوری ہو گئی۔ اس طرح من گڑت کسی ایک کہانیوں سے یہ شرک راسخ ہو جاتا ہے اور بزرگوں کی قبروں کی تعظیم اس طرح شروع ہو جاتی ہے۔ تو شرک کی ابتدا بزرگوں کی قبروں کی تعظیم، ان کو اپنی مرتبے سے اوپر بڑھا کر سمجھنا، ان کے تعظیم میں غلو کرنا اور ان کے مجسمے بنانا، ان سے شرک کی ابتدا ہو گئی۔ اس لیے ہمارے دین اسلام میں کسی کو اپنی مرتبے سے اوپر لے جانا، صالحین میں غلو کرنا اور ان کے مجسمے بنانا، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بت پرستی اس طرح نہیں ہوئی کہ کوئی بت کی پوجا اس لیے کرتا ہے اس حیثیت سے کہ یہ بت ہے اور یہ میرا خدا ہے، نہیں، اس کو بزرگ جو ان کا معبود غائب ہوتا ہے اس کی علامت سمجھ کر اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو صالحین کے اندر غلو اور ان کے مجسمے بنانے سے شرک کی ابتدا ہو گئی، اور خاص طور پر شپارس کے عقیدے سے ہوتی ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ یہ مشرکین غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہ ہماری شفارسی ہے اللہ کے ہاں، ان کی شفارس کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں وَنَذِيرُهُمْ فِي هَذَا الزَّمَانِ اشتغال كثير من الخلق بتعظيمهم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم يكونون شفعاء لهم عند الله يوم القيامة۔ مشرکین کی نظیر اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کا بزرگوں کی قبروں کے غیر شرعی تعظیم میں مشغول ہونا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ جب یہ ان کے قبروں کی تعظیم کریں گے، سجدہ لگائیں گے، ان کے نام پر نذر و نیاز کریں گے، تو وہ قیامت کے دن ان کے لیے شفاعت کریں گے، اور ایسی شفاعت جس کے اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ مجبور ہوں گے ان سے اور ضرور ان کی شفاعت پوری کریں گے۔ اسی کو شفاعت شرکی کہتے ہیں، شفاعت قہری کہتے ہیں، شفاعت شرکیہ کہتے ہیں۔ شفاعت ہوگی لیکن اللہ کی اجازت کے بعد ہوگی، اور موحد کے لیے ہوگی، مشرک کے لیے نہیں ہو سکتی، اور اس لیے اور اللہ کی اجازت کے بغیر بھی نہیں ہو سکتی۔ شرک کے 4 دروازے ہوتے ہیں۔ سورۃ سبا آیت نمبر 22-23 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایک کر کے بند کیا ہے۔ سب سے پہلے مشرک کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں یہ مالک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ پیغمبر ان سے کہہ دو اللہ کے علاوہ پکارو جن کو تم کچھ سمجھتے ہو، اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مالک ہے تو وہ ملکیت نہیں رکھتے ہیں ایک ذرے کے برابر، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ پھر مشرک کہتا ہے دوسرا دروازہ کہ مالک تو نہیں ہے لیکن حصہ تو ہے نا، تو قرآن نے اس کو بھی بند کیا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ، ان کا حصہ بھی نہیں ہے، یہ حصہ دار بھی نہیں ہے، پارٹنر بھی نہیں ہے۔ پھر مشرک کہتا ہے چلو اللہ کی مدد تو یہ کرتے ہیں، مددگار ہے، تو
تو قرآن نے اس کو بھی بند کیا، وَمَا لَهُم مِّنْهُم مِّن ظَهِيرٍ، یہ اللہ کی مددگار نہیں ہے۔ پھر مشرک کہتا ہے چوتھا دروازہ کہ چلو مالک نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے، مددگار نہیں ہے، شفارسی تو ہے نا، تو قرآن نے اس کو بھی بند کیا، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، شفاعت بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی اور مشرک کے لیے بھی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کسی کی شفاعت سے مجبور بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ شرک کے 4 دروازے ہیں، اور شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو سمجھنے کی اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔